روشنی 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے روشنی۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی پروگرام ہے روشنی۔ اب جہاں روشنی آ جاتی ہے وہاں اچھا لگتا ہے اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اندھیرے میں جو ہے رہنا پسند نہیں ہوتا، لیکن بندہ جہاں بھی جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ روشنی ہونا چاہیے، اور جب اندھیرا چلا گیا روشنی آ گئی تو اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ یوں ہے کہ پروگرام کے اندر شامل ہیں، پروگرام لے کر چلیں گے، میں بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوں گا، اور انشاءاللہ ان قریب دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری تشریف لانے والے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جیسے ہی کوئی انٹر ہوتا ہے، آپ دیکھیں نگران شورا کی عادت ہے جیسے انٹر ہوتے ہیں تو چہرے پہ ہوتی ہے مسکراہٹ۔ کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہی چیز جو ہے بندے کو تھوڑا سا فریش کر دیتی ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار بندے نے مسکرا کے تو دیکھا۔ اچھا پھر یوں ہوتا ہے اگر کوئی ہماری طرف مسکرا کے دیکھ رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اس کا ریپلائی بھی اسی طرح کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ہاتھ ہلا کے کیسے ہیں آپ تو جواب کیسے دیں گے؟ بچوں کی آواز آئی، اس کا جواب بھی ایسے ہی دینا ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بعض نے جواب دیا ہاتھ اٹھا کر، یہ اچھا جواب تھا کیونکہ سوال بھی ہاتھ اٹھا کے تھا تو جواب بھی ہاتھ اٹھا کے۔ بعض دفعہ جوش میں نعرہ لگتا ہے، نعرہ تو جوش میں لگا لیکن جواب جوش میں نہ آئے تو مزہ اتنا نہیں آتا ہے، لیکن اگر جوش میں نعرہ لگے اور جواب بھی جوش میں آ جائے تو پھر مزے کو مزہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پروگرام کا نام ہے روشنی۔ اچھا یہ پروگرام جو ہے ایسے لوگ جو آپ کے جان پہچان میں ہیں ناظرین، کسی معذوری کا وہ شکار ہو گئے، معذور ہیں یا کوئی خصوصی ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے ہیں، تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا بظاہر، تو اب یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ جملے ہوتے ہیں، کوئی بندہ بول دیتا ہے تو اس کو ایک آسرا مل جاتا ہے، ایک حوصلہ مل جاتا ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی آ کے ملتا تو ہے، وہ پہلے سے پریشان ہوتا ہے لیکن وہ اور پریشانی بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ وہ پریشان ہے، ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، مزید وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اس قسم کا ماحول نہیں بنانا ہے، اور آپ یہ پروگرام دیکھیں گے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خصوصی اسلامی بھائی ہے یا کوئی اپنے بچے کو لے کر آئے، یہاں پر لا کے ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہ کوئی چیز ہنرمند ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ نگران شورا دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جب یہ کر سکتے ہیں کہ بظاہر یہ اس طرح نارمل نہیں ہے لیکن یہ اپنی زندگی کتنے اچھے انداز سے چلا رہے ہیں، آپ تو دیکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آگے کی جانب بڑھیں۔ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خود اپنے بدلنے کی خبر۔ ہم اپنے اوپر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی آگے کی جانب بڑھتے چلائیں گے۔ لوگ ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہیں بس زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک گرمی تھی، گرمی کا موسم، ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا، اب وہ اس کے پسینے نکل رہے ہیں، پسینے صاف کر رہا ہے، گرمی گرمی، برا حال ہے برا حال ہے۔ اب یہی وہ سوچے جا رہا ہے، یہی بولے جا رہا۔ اتنے میں اس کے برابر سے جو ایک کار گزری، کار جو تھی نا وہ تھی 0 میٹر، شیشے چڑھے ہوئے، اندر چل ایسی چل رہا۔ تو ایک اس شخص نے کہا جو یہ بول رہا ہے
کہ بھئی گرمی ہے, پریشانی ہے, تو اس نے کہا خود گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو, میری جگہ آ کر دیکھو تو پتا چلے کہ میں کس کشمکش سے گزر رہا ہوں. اب وہ گاڑی شنگ کر کے جو ہے آگے کی جانب بڑھ گئی, اور یہ جو شخص جو ہے وہیں پہ کھڑا ہوا الٹا بولتا رہا. اب ایک شخص گزر رہا تھا, یہی گاڑی آگے کی جانب سے گزری. اب وہ شخص جو تھا یہ ہمت والا تھا, اب جیسی گرمی کے موسم میں پسینے اس کو بھی آ رہے تھے, اب جیسی یہ گاڑی اس شخص کے قریب سے گزری تو اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میری جگہ آ کے دیکھو ہم کس کنڈیشن میں, ہم کس طرح جی رہے ہیں. اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا, اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, ایک وقت آئے گا ہم بھی لیں گے, ایک وقت آئے گا ہم بھی لیں گے. تو پھر یہ کہانی لکھنے کے بعد, یہ حکایت لکھنے کے بعد کہا جاتا ہے وہ جو پہلے والا شخص تھا کہ میں پریشان ہوں, یہ ایسے ہی رہے گا. اس نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے اور نہ بدلنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ جو دوسرا والا شخص تھا پریشانی میں وہ بھی ہے, گرمی اس کو بھی لگ رہی ہے, پسینے اس کے بھی آ رہے ہیں, کنڈیشن بظاہر اس کی بھی خراب ہے, لیکن اس کی زبان پر, اس کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ ہم بھی لیں گے. تو ایسا شخص جو ہے ناظرین ترقی کر جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں پوچھ نہیں رہے تھے, ہم سے بات نہیں کر رہے تھے. اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات, بعض دفعہ کسی کی تقریب میں بھی جاتے ہیں تو ماحول اس قسم کا بن جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, سب مسکرا رہے ہوتے ہیں, یہ پریشانی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بلکہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں, مدنی چینل دیکھنے والے ہیں, وہ مسکرائیں. اب یہ ہے کہ بزرگ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے یہ کہ عمر بڑھ گئی تو بعض دفعہ یہ اکیلے وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو الحمدللہ دعوت اسلامی ان کے لیے بھی بزرگوں کا مدنی چینل لانچ کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی ایک خوشی خبر ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہیں, آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. کیسی طبیعت ہے؟ پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی, 2 پورشن میں ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ادھر کے لوگ بتائیں پروگرام کا نام کیا ہے؟ ادھر کے لوگ بتائیں کون ہے جو مسکرا کر اچھے انداز سے بتائے گا؟ مائک آپ تیار ہو جائیں, میں آپ کی جانب آ رہا ہوں. جی مائک ہے, اچھے انداز سے, چہرے پہ مسکراہٹ. اچھا یہ نام ہی ایسا ہے, اس کو خوش ہو کے بتایا جائے گا. نام کیا ہے؟ روشنی. اب کوئی بول تو رہا ہے روشنی, لیکن یوں بولے پروگرام کا نام کیا ہے؟ روشنی. تو بھائی پہلے اپنے اندر تو روشنی لائیں. حوصلہ دینے کے لیے پہلے حوصلے میں خود کو آنا پڑے گا. پروگرام کا نام کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں بہت حشاش بشاش ہیں. آپ کی جانب آتے ہیں. جی پروگرام کا نام؟ روشنی. کھڑے ہو جائیں. جی نام؟ میرا نام نور اعظم. پروگرام کا نام؟ روشنی. ماشاءاللہ. آپ کون سی زبانیں آتی ہیں آپ کو؟ اردو اور ہنکو میں کیسے کہیں گے روشنی؟ روشنی ہی کہتے ہیں. روشنی ہی کہتے ہیں. اردو میں بھی روشنی ہی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. زبردست. یہ دیکھیں اور کون ہے جو اچھے انداز سے بولے گا پروگرام کا نام؟ چہرے پہ ہونی چاہیے مسکراہٹ. جی ایک اور بولو. جی کھڑے ہو کے. محمد امین میرا نام ہے. قریب ہو جائیں امین بھائی. محمد امین میرا نام ہے اور کشمیر سے ہوں میں. مسکرا کے. پروگرام کا نام ہے روشنی. چلیں جی, یہ تو کچھ بزرگوں نے کہا, کچھ بچوں کی جانب آتے ہیں, بچیوں کی جانب آتے ہیں. کون ہے بھائی؟ اچھا بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کے چہرے میں بھی ایک نا مسکرانے والا چہرہ ہوتا ہے, اچھا چہرہ ہوتا ہے, تو ماشاءاللہ وہ حسن ہے. یہ بھی ہمارے مسکراتا ہوا بچہ. جی آپ کا نام؟ محمد بغداد رضا. کیا ہو گیا بغداد رضا؟ جی زور سے. روش آ گئی. روش پورا کریں. پروگرام کا نام؟ روشنی. کیا گلا والا بیٹھا ہوا ہے؟ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. جی یہاں پہ پیاری پیاری بچیاں بیٹھی ہیں. جی اس کو رکھ دیجئے سائڈ میں. یہ لے لیں. آپ کا نام باجی؟ ادھر دیکھیے. جی نام؟ آمنہ تاریہ. پروگرام کا نام؟ روشنی. آپ بتائیے مسکرا کے. ایشر فاطمہ. پروگرام کا نام؟ روشنی. جی اب سب مل کر بولیں پروگرام کا نام ہے روشنی. ابھی بھی بعض لوگ یوں ہے, آپ لوگ جو ہے کیونکہ یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ حوصلہ دینے والا. یہ ماشاءاللہ ایک ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں. جی نام؟ حسن شعرنی نام ہے. پروگرام کا نام؟ روشنی. اب یہ حسن نام ہے ان کا. جی حسن بھائی آج کیا کیا خصوصیت ہیں حسن بھائی میں؟
اور انشاءاللہ نگرانی شورا آئیں گے تو بس ابھی ہم نام اور پروگرام کے نام تک ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، تیاری ہے. اور بھی اسلامی بھائی ہیں، یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے. یہ پروگرام ایسا ہے، روشنی من حوصلہ بڑھے گا. یہ پروگرام دیکھنے سے حوصلہ بڑھے گا. میں پریشان ہوں، میں کیا کروں، تو آپ پروگرام دیکھیں. روشنی، یار کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، کیا کریں؟ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے روشنی. اور جو گھر پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنی کوئی پریشانی، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو الحمدللہ نگران شورا کا ایک تجربہ ہے، نگران شورا کا ایک علمی معاملہ اپنا ہے، تو آپ نگران شورا سے بھی اپنے مسئلے کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو نگران شورا انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آمد ہونے والی ہے. نگران شورا انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لے کر آ جائیں گے، اور آپ اسلامی بھائی عاشقان رسول کے درمیان تحفے طائف کا بھی سلسلہ ہوگا. ماشاءاللہ یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ بھائی کیا کیا تبرکات ہیں، سجے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں لگے گا، اور سوغات مدینہ بھی ہے. مکتبۃ المدینہ لگ جائے گا پورا جی انشاءاللہ عز و جل. یہ وہ مبارک تسبیح ہے باپو کہ جسے شرف ملا ہے کہ یہ غوث پاک کی جالیوں سے مس ہو کے آئی ہے. یہ ساری جی اس کو چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کلر بھی غوثیہ ہیں، زبردست اور یہ زبردست. تختی بھی بغداد شریف سے ہی آئی ہوئی ہے. واہ بھائی فریم یہاں واہ. پر دکھائیں بھائی، دکھائیں ناظرین کو، دکھائیں بھائی. ماشاءاللہ ان کو دکھائیں، ان کے ذریعے سب دیکھ لیں گے. ماشاءاللہ غوث پاک کے مدار مبارک کی پکچر مبارک. ماشاءاللہ، تو یہ بھی آپ لوگوں کو تحفے میں. اب دیکھیں کس کے پاس جاتی ہے. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ تبرکات کے نام بتا رہے ہیں، تبرکات دکھا رہے ہیں، ابھی ملے نہیں ہیں، صرف باتیں ہو رہی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اور جب مل جائے گی تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، صرف ہاتھ میں آئے نا. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مدار مبارک سے مس کی ہوئی تسبیح، اب یہ صرف ہاتھ میں آ جائے نا تو اس کی برکتیں ہیں. اگر اپنے پاس رکھیں گے تو برکتیں ہیں، پڑھیں گے تو اور برکتیں ملیں گی. بس گھر میں جا کے اگر آپ اس طرح بھی اس کو رکھ دیں تو برکتیں ہی برکتیں. تو ماشاءاللہ تھا جن کا انتظار، نگران شورا تشریف لے کر آ گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا. تو پروگرام ہے روشنی، آپ کے ہی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا مرحبا. اب آپ اور نگران شورا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کی عیدی بھی نکال لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی باپو کیا بات ہو رہی ہے؟ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ پروگرام دیکھنا ہے، اس پروگرام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حوصلہ ملے گا، اور ایسے لوگوں کو تیار کر کے لایا جاتا ہے، اور آپ کی ماشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈوبتے کو ایک سہارا مل جائے، بعض دفعہ اس کو آؤٹ پٹ بھی نہیں آ پاتا ہے، لیکن جب ملاقات ہوتے ہیں، یار وہ جو جملہ میں نے سنا تھا نا، میں اس وجہ سے آج اس مقام پر ہوں. تو آپ کی ماشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے. اور یہاں پر بھی عاشقان رسول ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کئی ممالک میں کئی جگہ پہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے. پروگرام ہے روشنی. ایک بات میں نے ماہ رمضان میں بیان کی تھی، دل کرتا ہے آج پھر بیان کروں پروگرام کی مناسبت سے، کہ دو دوست گئے، کمپنی کی ایک پارٹی تھی، یا یوں کہنے کمپنی کا ایک فنکشن تھا. بڑی کمپنی تھی، دونوں اس پہ کام کرتے تھے. ایک تھوڑا سمجھدار تھا اور ایک کم سمجھدار کہہ دیں گے، نہ سمجھ جو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. تو دونوں اس پارٹی میں گئے، بڑے یشیاں ہو رہی تھی، بڑے موج مستیاں ہو رہی تھی. وہ جو کم سمجھدار تھا اس نے اپنے دوست کو کہا، یار مزے لگے ان لوگوں کو، یار اپنے ایسے کب بنیں گے، ہم یہاں تک کیسے پہنچیں گے. اس نے جواب نہیں دیا. پارٹی ختم ہو گئی، فنکشن ختم ہو گیا، باہر نکلے. باہر نکل کر یہ دوست نے کہا کہ چل میں تجھے ایک جگہ لے جاتا ہوں. لے گئے. جب جیسے ہی اندر گئے تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی کیا پرابلم ہے، کسی کا کیا پرابلم ہے. بڑا معذوروں کا سمجھے کہ وہ ادارہ تھا. اس سے کہا تو کہاں لے آیا یار وہ پارٹی سے ادھر؟ کوئی نہیں پارٹی دیکھی تھی، تو نے کہا تھا یار ایسے کب بنیں گے. تو میں نے کہا یہاں بھی لے آؤں، ان کو دیکھ کر بولنا ایسے کب بنیں گے. تو اس کو جھٹکا لگا. بات سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے بیان کی گئی ہو. جب ہم اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں
یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یار میں یہ ایسا کب بنوں گا یا میں اس لیول پر کب جاؤں گا. بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار میرے سے نیچے کتنے لوگ ہیں. اگر روشنی زندگی میں چاہیے تو گفتگو کے اندر اپنی شکر کا پہلو لے کر آئیں. سبحان اللہ. میں نے پہلے بھی اسی پروگرام میں یہی بات عرض کی تھی کہ اس سے بہتر شکر ہے نا، شکر سے بہتر زندگی کی کوئی روشنی لا نہیں سکتا بندہ. جب آپ شکر کو اپنے زندگی میں لاتے ہیں اور جب اس چیز کو لاتے ہیں کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ نوازا ہے میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. تو یہ اللہ پاک کی رحمتوں کا اور اس کی عطاؤں کا شکر ادا کرنے کا بندہ اگر ذہن بنا لے تو پھر اس کی ناشکری نہ صرف ختم ہوتی ہے بلکہ اللہ پاک اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتا ہے. اب یہ جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں جو اسلامی بھائی ہیں، تو کسی کا کیا پرابلم ہے، کسی کا کیا پرابلم ہوتا ہے، زندگی کے مختلف نشیب و فراز ہوتے ہیں، تو زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو اس طرح کے زندگی میں معاملات آتے رہتے ہیں. اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے. بطور ایک انسان ایک بشری تقاضے ہوتے ہیں. ہماری بے چینی، ہماری پریشانی یقیناً آتی ہے. اگر ہم صبر کرتے ہیں تو وہ پریشانیاں اور وہ تکلیفیں ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں. یعنی مومن کو پہنچنے والی جو تکلیف ہوتی ہے اگرچہ وہ کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ پاک کی عطاؤں پر نظر رکھیں. جو اللہ پاک نے ہمیں جن پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ایک روشنی آپ کو محسوس ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں پروگرام تو لے کر چلنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک بچے کی بے چینی مجھے بے چین کر رہی ہے، اور وہ ظاہر بات ہے جب مجھے بے چین کر رہی ہے تو ان کے والد صاحب کو کتنا وہ بے چین کر رہی ہوگی. میں اس بچے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جو بڑا بے چین ہے، پریشانی ہے، امی کا شکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تشریف رکھیں. آج کے ہمارے مہمان بھی ہیں. اچھا آپ کو یہ چاہیے؟ ارے بولو نا بھائی کیا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے ان کا؟ محمد حمدان. محمد حمدان. محمد حمدان. ارے بات تو کرو ہم سے بھائی. یہ ٹوپی اتار دے دیکھو ابو نے. نہیں یہ اسی طرح رہے، یہی کیفیت ہے نا. ایف آر سی میں جا رہے ہیں. یہ جس وقت زیادہ اچھا عوام ہے. اچھا پبلک میں اپنے گھر میں جو افراد ہیں ان کے ساتھ تو یہ ایڈجسٹ ہے، لیکن یہ اب یہاں آئے ہوئے یہ بہت زیادہ. اللہ یا اللہ ایک منٹ رہنے دے. ارے حمدان بھائی کرسی کے نیچے چلے گئے آپ؟ باہر آؤ. ہاں اب ہم آپ تو گھر میں بات کرتے ہیں نا اس سے، اب ہم یہاں بات کر لیتے ہیں. آپ کا نام؟ معراج قادری. معراج قادری. حمدان اچھا بات تو سنو. اچھا اس میں بولو. حمدان بھائی. اللہ 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 اللہ. حمدان بھائی دیکھو کیمرے میں نہیں آ رہے تو بیگ بھی ہٹوا دیا انہوں نے، منہ ہی ادھر کر لیا آپ نے. اچھا یہ تو اسپیشل بچے ہیں جو گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی بولنے والے ہوتے ہیں نا. بولو تو بعض دفعہ اپنے اپنے منہ سے چلتے ہیں یہ لوگ. بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے، بات ماننی ہے. اب دعا کر دیں مدی جگہ نادر اللہ پاک اس بچے کو مکمل صحت عطا فرمائے. آمین. ان کے والد صاحب کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اور یہ کیا ہے کیسے ہے آئیے اس کی ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. میرا نام معراج قادری ہے. میرے 2 بچے ہیں، محمد حمدان اور فریہ فاطمہ. فریہ فاطمہ میری بڑی بیٹی ہے اور اس کو پیدائشی طور پہ یہ بیمار مستقل بخار میں مبتلا رہی ہے اور اس دوران ان کو فٹس پڑے تھے اور ہم ان کو مختلف ہاسپٹلز میں لے کے گئے لیکن ہمارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر کسی نے ہم کو بتایا کہ ان کا ای جی کا ٹیسٹ کروایا جائے تو ہم نے ای جی کا ان کا ٹیسٹ کروایا تو اس سے ہمیں پتہ چلا ان کو ایپیلیپسی ہوئی ہے. ایپیلیپسی کے بعد ان کی ہم نے ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ کروایا اور اس وقت سے اب تک اس کو فٹس نہیں پڑے. اور اس کے بعد میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس کو بھی 1 سال کے بعد فٹس پڑے تھے.
تو اس کا بھی ہم نے مختلف ہاسپٹل میں گئے، اس کے ٹیسٹ کروائے، تمام چیزیں کروائی، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو بھی ایپیلیپسی ہے، اور یہ دونوں بچے میرے کم سنتے ہیں اور بولتے نہیں تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہاں 2 سال پہلے یہاں پہ FRC کا اوپننگ ہوئی، تو مجھے پتہ چلا، میں ادھر یہاں آیا تھا اور یہاں سے معلومات کی اور یہاں پہ ان کو ایڈمیشن دلوا کر گیا، اور یہاں پہ ان کو اسپیچ تھراپی، بیہیویئر تھراپی، OT BT تمام کلاسز اور پلس اسکول بھی دیا جا رہا ہے۔ 2 سال کا عرصہ تقریباً یہ گزر گیا ہے۔ میرے بچے ماشاءاللہ جو پہلے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، کچھ الفاظ وہ بولنے لگ گئے، کچھ بتانے لگ گئے۔ فیضان ریہیبلیشن سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کا کہ انہوں نے یہ ادارہ کھولا۔ بہت اچھی تعلیم دی جا رہی ہے اور بہت شکر گزار ہوں میں دعوت اسلامی کا۔ ہم ساتھ دے مل کے چلو، ہم ساتھ دے، ایک دوسرے کا ہے احساس، ہم ساتھ دے مل کے چلو۔ حمدان بھائی جو ہے نا اس وقت اپنے ابو سے بھی موڈ میں نہیں ہے، یہاں بھی موڈ میں نہیں ہے، اور ہماری کوشش تو تھی کہ حمدان بھائی سے کوئی 2 باتیں کرتے، حمدان بھائی کے والد صاحب سے بھی 2 باتیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بچے کا ایک آزمائش ہے۔ میں یہاں پر ان بچوں سے بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا ہوا ہے، والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہوا ہے، کہ بچوں کی پرورش میں ماں باپ بڑا دکھ اٹھاتے ہیں، بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، بڑی پریشانی اٹھاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ اتنی تکلیف میں اگر ان کے والد صاحب کو کوئی کہے گا ہم اتنے پیسے دیتے ہیں اپنا بیٹا واپس کرو گے، تو یہی کہہ دیں گے بیٹا نہیں دیتا کسی کو، میں بیٹا میں نہیں دیتا کسی کو، بیٹی میں نہیں دیتا کسی کو۔ ماں باپ نہیں دیتے اپنی اولاد کو، نہیں چھوڑتے۔ اب یہ ساری آزمائشیں، پریشانیاں دیکھیں یہ اٹھا ہی رہے ہیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی صورت بچہ ایڈجسٹ ہو جائے، لیکن چونکہ بچہ ہے اور بیمار ہے، انڈر ٹریٹمنٹ ہے، زیر علاج ہے، تو معراج بھائی میرا خیال ہے بچہ شاید کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ اس ماحول میں اس وقت جو ہے نا ایڈجسٹ نہیں ہو پا ایڈجسٹ رہا نہیں ہے، ہو پا رہا، تو اسے تھوڑا کہہ رہا ہے کہ میرے کو باہر جانا ہے۔ باہر جانا ہے گھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے معراج بھائی باہر لے جائیں، کوئی نہیں، صحیح ہے، میں باہر ہاں اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں، اگر یہ جیسے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور تو بالکل لے کر آئیں انہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمت دے، صبر دے، آپ کے گھر والوں کو ہمت دے، صبر دے۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ اور یہ اس میں بھی دیکھیں شکر کے پہلو ہیں سید صاحب، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا جی الحمدللہ کہ بیٹا ابھی چل رہا ہے، چل رہا ہے، جی الحمدللہ، اتنا تو چل نہ رہا ہوتا اس کو کندھے پہ اٹھا کر لے جانا پڑتا، صحیح۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا، ایڈجسٹ ہونے والے بچہ نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ صحیح۔ تو اس طرح شکر کے پہلو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے گھروں میں پریشانی ہے ان کے گھر میں پریشانی ہے، اللہ پاک انہیں بھی صبر عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ظاہر بات ہے جس کا بچہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ بڑے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے ایسے ماحول میں آ کے، یار سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح ہو گیا۔ اب جو دیکھنے والے لوگ ہیں یا اس جگہ پہ جو موجود ہیں، بعض دفعہ بس میں، ایئرپورٹ پر، گاڑی میں یا کہیں جانا ہوتا ہے تو اس قسم کا ماحول بنتا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کے بچے ہوتے ہیں، تو جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا سوچنا چاہیے، ان کو کیا مدد کرنی چاہیے، ہمارے انداز کیا؟ ہمارے نارملی ایسے حالات میں لوگ ہمدردی کرتے ہیں، جی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ہمدردی نہ کریں۔ جیسے کہ اگر کوئی بس میں جا رہا ہے یا اس طرح کے ٹرین میں جا رہا ہے اور سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص ایسا آتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کے کوئی ایشوز ہیں، تو ہمارے ابھی کلچر میں اتنی رمک چمک ہے کہ لوگ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر کہیں گے کہ حضور آپ یہاں بیٹھ جائیں، یا بچے کو ہمیں دیتے ہیں، بچے کو ہم سنبھال لیتے ہیں۔ ذرا بزرگ آتے ہیں تو بزرگ بھی آتے ہیں تو لوگ اپنی سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ ابھی میں جہاز کی طرف جا رہا تھا تو بس میں تھا، تو ایک ویل چیئر پر ایک بزرگ آئے اور بس میں جیسے بیٹھنے ہو تو چل نہیں پا رہے تھے، مگر چونکہ اب اس طرح جو جہاز کی طرف بسیں جاتی ہیں اس میں سیٹیں بہت لمیٹیڈ ہوتی ہیں، کھڑے ہو کے زیادہ کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے، اور منع کیا لیکن کہا نہیں آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ تو اب بھی ہمارے معاشرے میں یہ انداز موجود ہے اور یہ ایک رسپیکٹ کا انداز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو
یہ ہمارے یہاں ہے. اگر آپ بھی اپنے آس پاس گھر کے ماحول میں یا باہر کوئی ایسا ماحول دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ہماری توجہ کی، اس کو کہتے ہیں مورلی سپورٹ. اس کو مورلی سپورٹ کہتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا سپورٹ اس کو پیسے دے کر کریں، اس کو گاڑی دے کر کریں. آپ کا اس کے ساتھ انداز جو ہے نا، یہ بھی بہت زبردست میٹر کرتا ہے اور اس کو تسلی دینے والا کام. اچھا، کوئی جیسی بس کے اندر چڑھا یا کوئی سی بات ہے تو 3-4 لوگ ہو گئے، ہلچل مچ گئے، آپ ادھر آپ آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، تو اس کو ایک خوشی ہو کہ یار کتنا خوش ہو جائے کہ یار 3 سیٹیں میرے لیے خالی ہو رہی ہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتے ہیں جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انہیں کے ساتھ جانے کو کرتے ہیں، یار آپ کے وجہ سے ہمیں بھی جو ہے جلدی موقع مل جائے گا. اب یہ ہوتا ہے، مطلب دنیا میں، یہ دنیا میں دیکھا، ایک کٹسی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، ایک ہمدردی اور لوگوں کا اچھا برتاؤ کا سلسلہ ہونا چاہیے. اور ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، خالی باہر نہیں ہونا چاہیے. اب باہر تو آپ نے لوگوں کے لیے سیٹیں خالی کر دی، اور گھر میں بڑے بزرگ، ہماری دادا نانا، ہمارے مطلب کہ جو والد ہیں، والد صاحب، بھائی یا والدہ ہے، اس کے لیے ان کو آ کر کہنا ہوتا ہے بیٹا جگہ تو دو، میں کہاں بیٹھوں؟ ارے آئی ابو. تو وہ گھر کی دال برابر نہیں ہونی چاہیے. گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بات ان کی بھی عزت اور احترام بلکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں تو صلہ رحمی بھی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے وہ زیادہ مستحق ہوا کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ہماری FRC کی سٹوری تھی جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. لیکن حمدان بھائی، اب سوچئے کہ جو یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آدھے گھنٹے کے لیے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، یہ گھر میں ان کا پورا دن کیسے گزرتا ہوگا. جب نہیں ایڈجسٹ ہونا تو نہیں ایڈجسٹ ہونا گھر کے اندر، چاہے والدین ہو یا کوئی بھی ہو. اسی طرح جب یہ ادارے میں جاتے ہوں گے، جو FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، وہاں پر ان کو کیئر کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، پھر ان کی تھیریپی کرنا، یہ بھی ایک کام ہے. یہ عام پیشنٹ والا کام نہیں ہوتا، یہ کام ہے. اور میری تو خواہش یہ ہے، پرسنلی بات کر رہا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ یہ ہر شہر میں بڑھیں اور کھلیں، اور جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے کھلیں. کیونکہ یہ ایک دن کے اندر آپ ایک میکسیمم بچوں کو ہی ہینڈل کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ علاج مہنگے ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی چونکہ کمانے کے لیے اپنے ادارے نہیں کھولتی، ہمارا مقصد اس سے کمانا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد دکھیاری امت کی خدمت کرنا ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کسی جگہ جیسے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی اگر کوئی چارجز ہیں تو چارجز کا جو بھی ہے، اس فیلڈ بیچارے جو مجبور ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ FRC کے چارجز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اچھا، ابھی کن کن جگہ پر ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے میں بات رہی ہو کہ آپ تو مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، یہ چیز بھی آپ اس طرف بھی آ رہے ہیں؟ اصل میں ضرورت ہے اور ثواب ہے. ٹھیک ہے، دکھیاری امت کی خدمت ہے. زبردست. تو جب غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے، جب ترکی کے مسلمانوں کی آج تک مدد کی جا رہی ہے، ماشاءاللہ، شام کے مسلمانوں کی آج تک مدد کی جا رہی ہے، تو یہ تو ہمارے بالکل محلے اور علاقے کے بچے ہیں. زبردست. تو کیوں نہیں. کراچی میں آئی تھنک 2 تو کھل چکے ہیں، لاہور کا بھی میں دیکھ کر آ گیا ہوں، شاید فیصلہ آباد میں بھی کھل گیا ہے آئی تھنک. اگر میں اچھا، جیسے آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ بھائی یہ ادارہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اب یہ بس ہو گیا شروع، ایک تو ہے کہ بات چل رہی ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی تھیں آج وہ پائے تکمیل تک ہو گیا ہے یا افتتاح کرنے جانا ہے، اس وقت آپ کا کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ اچھا لگتا ہے جب ادارہ شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں جنہوں نے تعاون کیا. اب جیسے میں لاہور کا FRC دیکھنے گیا، بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا اور اچھی لوکیشن پہ بنا ہوا ہے. تو اس کے لاکھوں روپے کے ماہانہ اخراجات بھی تھے، اس کے رینٹ بھی تھے. تو میں نے کہا بھائی کہاں سے یہ آ رہا ہے، کیونکہ جو آپ ان کی فیس لے رہے ہیں اس سے تو یہ نہیں پورا ہوتا. تو بڑی پیاری بات کی، کہا پورا ادارہ جو ہمارا اس کے جو رینٹ ہے یا دیگر جو ایکسپینسز ہے یہ اسپانسرڈ ہے. اچھا، لاکھوں روپے مہینے کے اسپانسر ہیں. سمجھ میں آ جائے بس ایک کے. اصل میں لوگوں کے پاس ایسا نہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحیح. دیکھیں سید صاحب، لوگ کام دیکھ کر پیسہ دیتے ہیں. آپ کا کام نظر آئے گا، آپ اپنی چیز دکھاتے ہیں. صحیح. یعنی آپ دکان پہ بھی جاتے تو کوئی چیز دکھتی ہے تو آپ اس کی قیمت کی بات کرتے ہیں نا. اچھا، پھر آپ کو بھی کہتے ہیں یار یہ اتنی کی تو نہیں لگ رہی ہے. لیکن جب دعوت اسلامی کا ادارہ دیکھتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ اس کا اتنا خرچہ، تو آج تک میں نے نہیں سنا کہ یار اس کا خرچہ زیادہ نہیں ہے، ابھی تک میں نے نہیں سنا. کیونکہ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ خرچہ جتنا یہ بتاتے ہیں یہ خرچہ واجبی ہے یا کم ہے، اتنا وہ ہے نہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی کیونکہ کام دکھاتی ہے اور چندہ لیتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور لوگ آ کر خوشی خوشی دیتے ہیں، دے رہے ہیں. ماشاءاللہ دے رہے ہیں. ابھی ہمارا یہ یتیم خانہ جو بن رہا ہے تو سارے یہ بھی
پریشان بچوں کے لیے، زبردست. بے سہارا بچوں کے لیے. اب آپ کو پتہ ہوگا یہ بھی ایک روشنی ہے، یہ جو یتیم خانہ بن رہا ہے مدنی ہوم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت بڑی روشنی ہے یہ. کیونکہ شاید آپ میں سے کئیوں کو یہ پتہ ہوگا کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں گلیوں کے بچے استعمال ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی کیئر کرنا بہت ضروری ہے. تو اس طرح کے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالی نہ صرف ان کو رکھا جائے گا، کھلایا پلایا جائے گا، بلکہ ان کی دینی اور دنیاوی دونوں ایک اچھی تعلیم کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی وہاں چلے گا. میں تو یوں رہے کہ ماشاءاللہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ تعمیرات اس کی جاری ہے. انشاءاللہ ان قریب وہ عمارت بھی دکھائیں گے، اور وہاں پہ جو بچے مقیم ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں آئیں گے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ بچے وہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ بچوں کو دیکھ کر جب ان کو چینل پہ لائیں تو ان کے والدین، ہو سکتا ہے بچے گم ہو چکے ہوں، والدین کو مل جائیں. ماشاءاللہ جیسے بزرگوں کا مدنی چینل ہم لا رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ بزرگوں کے مدنی چینل میں یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا کہ انشاءاللہ جو اولڈ ہاؤس میں والد یا والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، والدہ کو تو ہم نہیں دکھا سکیں گے، لیکن جو ایک نارمل جو جس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں اس طرح تو بات کریں گے کہ اولڈ ہاؤس سے وہ اولاد آئے اور لے کر چلی جائے اپنے والد کو. تو اس طرح مطلب کہ ہم تو ملانے کی باتیں کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرنے کی تو باتیں نہیں کریں گے. جب پرامی روشنی ہے تو بات بھی روشنی کی کیجیے. زبردست زبردست. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ FRC بھی ہو چکا، ناظرین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ایکٹیویٹی بھی ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ یہاں ماشاءاللہ. موجود اسلام بھائی سے بھی سوالات کرتے ہیں. سوالات کیجئے. تو کچھ سید صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. سید نمک ہو جائے، صاحب، ماحول ان بن کو جائے. کام ملنا چاہیے. ہاں سید صاحب آپ کے ہاتھ میں بھی کام ہونا چاہیے. اچھا آپ کے ہاتھ میں تصویر آ گئی ہے، پڑھیں گے ابھی؟ آپ پڑھ لیں پھر کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے پڑھنا بھی نصیب ہو جائے. اچھا. یہ نگران شوری تسبیح جو ہے یہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جالیوں مبارک کو مس ہو کر آئی ہے. کیا بات ہے، کیا آپ بات ہے. کس کو دیں گے؟ گوسپا کا دیوانہ لے جائے گا کوئی بھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال جواب پر دے دیں لے گے یا جائے. کوئی یہ مدنی فیس بھی دیں ساتھ ساتھ؟ کوئی تحفہ آپ کو بھی دینا، آپ اتنا پیارا تحفہ دیں گے تو دے دیں باپو، دے دیں. کس نے منع کیا ہے؟ سوچ کے رکھیں آپ لوگ. سوال بھی پھر اسی طرح کا کر لیتے ہیں، آسان تھا سوال ہو، پڑھیں لے جائیں، دعائیں دیں، فیس دیں، مجھے کریں اور کیا. واہ. محبوب سبحانی اور غوث اعظم کون سی ہستی کے القابات ہیں؟ یعنی وہ کون ہے جنہیں محبوب سبحانی کہتے ہیں اور غوث اعظم کہتے ہیں؟ یہ دونوں الگ ہیں، یہ ایک ہے. اور ان کا ہاتھ نام کھڑا کیا کرنا ہے یا کھڑے ہو جانا ہے؟ چلے بچا، یہ تو کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے. تو یہ سب کھڑے ہو گئے، سب سفید داڑھی والے کھڑے ہو گئے. اب آپ ان کے بعد چلے جائیں. جی. سفید بال والوں سے اللہ حیا فرماتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی. ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی. جواب ان کا درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ. کیا بات ہے. نور آپ خان عیدی بھی لائے صاحب، تھے؟ نور اعظم صاحب عیدی بھی لائے تھے؟ انہیں دے عیدی تو دیں. بچوں کے لیے لایا تھا، بڑوں کو بھی دینی ہے. ارے چلو ہیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں، یہ ان کو دیں، ان سے پہلے کچھ لے نہ لیں. آپ کی مرضی ہے. سید صاحب کے دستے مبارک سے عیدی بھی ملے گی. سید صاحب عیدی بھی رکھیں. کوئی ماشاءاللہ. مدنی فیس عطا فرما دیں اور یہ مبارک بچوں تصویر لے جائیں. عیدی چاہیے ہیں؟ ابھی تو لی، ابھی تو ابھی دعوت خرچ اسلامی کر کا دی کام ساری عیدی کروں ہیں؟ پاس کی جمع ہے. ان کی ساری مدنی عیدی خرچ کر دی کہ رکھی ہے؟ ایسا ان کی مدنی فیس تو سنیں. اپنے علاقے میں جا کے دعوت اسلامی کا کام کروں گا. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بچیو آپ نے عیدی رکھی، خرچ کر دی؟ رکھی ہے. کیا کرو گی رکھ کر؟ اگلے سال تک رکھو گی تو خرچ کیوں نہیں کرتی آپ لوگ؟ اچھا ان کی عیدی بعض بچوں کی ایسی بھی ہوتی ہے وہ رکھوا دیتے ہیں اور پھر وہ رہتی ہے، خرچ ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ رہتی ہے. وہ امی ابو بونڈ خرید لیتے ہیں. بونڈ. ہاں امی ابو بونڈ خرید لیتے ہیں. بیٹا اس کا بونڈ لے لو، اگر اچھا کار ہوگا تو کہیں گے امی بونڈ کیوں لیں گے، تو انعام لگے گا تو کیا کریں گے، تو امی ابو کہیں گے مدینے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ویسے ہی کچھ سوچ ہوگی تو گھومنے پھرنے جائیں گے، کھانے پینے جائیں گے. تو چلو پوچھتے نہیں ہے کس سے کتنی عیدی رکھی ہے. آپ کی عیدی ہے، گھر پہ ہے، تو ابھی عیدی نہیں چاہیے؟ چاہیے عیدی؟ چاہیے نہیں چاہیے یہ بتا دو. زور سے بولیے. جی. ہیں؟ جی چاہیے بھائی چاہیے. چاہیے. تو جی کے بعد کیا آتا ہے انگلش میں؟ جی. اے بی سی ڈی سے. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ. ایچ. چلے جواب درست ہو گیا. یہ لیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ کے پاس عیدی، آپ لوگوں کے پاس عیدی ہے نا گھر میں، تو یہ عیدی لے کے کیا کرو گے؟
اچھا عید کے دن کس کس کو یہاں سے عیدی ملی تھی ادھر سے؟ ہاں ملے باپو، دو لے کے جاتا ہے باپو، چار فرمائش پہ بھی لے کے آتے ہیں، یہ بھی ہے، باپو بھی دھکا مار دیتے ہیں، جو لیا یہ بھی ہے، جو لیا کہاں نکل گئے، پیچھے سے پکڑ کے لے آتے ہاں، یہ بھی جاؤ لے آؤ، یہ رہ گیا ہے صاحب، یہ رہ گیا ہے، پہلے شروع ایسے ہوتا ہے، یہ رہ گیا ہے۔ یہ رہ گیا ہے۔ چلو چلے سوال، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت رمضان کی کس تاریخ کو ہوئی؟ تو خالی ہاتھ اٹھانے کا کہا تھا، نہیں آ رہا بھائی، فسٹ رمضان، ہاں کون سی رمضان کو؟ فسٹ رمضان، فرسٹ رمضان۔ سید یوسف شاہ صاحب کا جواب درست ہے۔ ابو عیدی دے دیں، لیں گے دیں گے، جواب تو آپ کا درست ہو گیا، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کس درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے رحمت کے 70 دروازے کھلتے ہیں؟ کس درود شریف کو پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھلتے ہیں؟ بچی بھی آپ کے پاس جاتا ہوں، نہیں پہلے ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمویل رضا تاری، صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد، ماشاءاللہ، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کی عطر، یہ مکتبۃ المدینہ والوں نے بھیجی ہے، تو مکتبۃ المدینہ کا یہ اپنا پروڈکٹ ہے، اپنا برانڈ ہے، یہ لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کے کسی کا پرسنل نہیں ہے یہ، ماشاءاللہ۔ تو آپ مکتبۃ المدینہ سے جب بھی کوئی سامان لیں گے تو یہ آپ کا اپنا ہی ہے، اس کا نفع نقصان آپ کا اپنا، یعنی دعوت اسلامی کا اپنا ہے۔ یہ پروفیشنلزم ہم لانے کے ذہن رکھتے ہیں، کمرشلزم لانے کا ہم ذہن نہیں رکھتے۔ یہ ماشاءاللہ، یہ آپ خوشبو تحفے میں قبول سیدھے ہاتھ سے لیجیے ماشاءاللہ، اور آپ کو عیدی بھی تحفے ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ آپ کو پتہ ہے درود شریف کون سا تھا؟ چلیں اس بچی سے پوچھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا درود شریف ہے۔ اچھا اس میں نا بچے بھی اور بعد بڑے بھی جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کہ انداز کیا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ نہیں پڑھے، صلی اللہ نہیں پڑھے، صلی اللہ علی محمد، آپ پڑھیں صلی اللہ علی علی محمد، محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی علی محمد، محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی علی محمد۔ تشدید ہے نا، محمد۔ صلی اللہ نہیں پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کیا پڑھا؟ کچھ بھی۔ آقا پر درود پڑھ رہے ہیں، شان و شوقت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ چار یار کون سے صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے اسٹارٹ ایسا ہے نعرہ لگ رہا ہے، چار یاران نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیکنڈ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فورتھ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تحفہ بھی ملے گا، واہ ماشاء اللہ۔ حاضرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ناظرین بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے۔ لیکن اس موقع پر سید صاحب شعر ہونا چاہیے، چاروں صحابہ کا نام اس شعر میں آنا چاہیے۔ جس وقت تے خدمت میں ان کی بوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم۔
तोहफा भी दे दें। बापू आप मेरे लिए मदीने की दुआ कर दो बापू, हम चलो, सबको तोहफा मिल मदीने गया। की दुआ दे दो बापू। मदनी फीस भी, मदनी फीस, इनकी मदनी फीस तो सुन लें, यही बोलते हैं। हाँ हमदान भाई, अल्लाह पाक आपको मुर्शिद के साथ बार बार मदीना, आमीन आमीन आमीन। हमें भी तो हमदान भाई मूड में आ गए। अल मदीना, अरे बात तो सुनो यार, दोस्ती तो कर लो हमसे हमदान भाई। कुछ भी नहीं हो रहा, अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करते। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ये इनकी कैफियत का क्या होता है? ये जिस वक्त माइक, हुजूम में आते हैं ना, माइक। ये जिस वक्त हुजूम में आते हैं, मतलब जहाँ लोग होते हैं, जहाँ ज्यादा लोग हुए जो माइक करीब करते बिल्कुल ना। नए होते हैं, उनसे ये बहुत ज्यादा इसी तरीके से हो जाता है। लेकिन ये जहाँ नई जगह टोपी पे पहना, टोपी पहना, बुरा लग गया। तो उसके बाद फिर इनका हाइपर इस वक्त ज्यादा हो रहा है। हाँ मतलब पब्लिक फ्रेंडली नहीं है अभी ये। अभी इतने ज्यादा नहीं है। अच्छा इलाके में महल्ले में निकलते हैं दोस्तों में? नहीं, हम इनको छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा ये हमारे बगैर एक कदम कहीं नहीं जा सकते, या तो मैं हूँ या इनकी वालिदा हूँ। हाँ। उम्र कितनी हो गई इसकी? इनकी 6 साल के करीब है। 6 साल। अच्छा रिकवरी आपको महसूस हो रही है? पहले तो ये इतना भी नहीं आते थे। ये अच्छा सिर्फ अपने कमरे में मुकीद थे कि मेरे को कई रमजान में और ये दोनों हम दोनों बाप बेटे ने अलग बैठ के अफ्तारी की है। अच्छा वरना सिर्फ और सिर्फ बाकी सब बाहर होते थे, हम दोनों अलग कमरे के अंदर होते थे। यानी कोई भी आवाज आ रही है कानों में तो उससे ये बहुत, फिर आप इसको आहिस्ता, अभी आपके साथ बैठकर सेहरी इफ्तारी कर लेते हैं? थोड़ा बाहर भी आने लगे। अब ये बाहर भी आते हैं, मेरे साथ हर जगह आना जाना। अब जैसे यहाँ तक आए, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए भी है। अच्छा आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतनी पब्लिक में भी आ गए, मगर थोड़ी ये घबराहट रहती है, घबराहट रहती है कभी, जैसे एकदम न्यू जाएंगे हाँ तो नहीं रहता। अल्लाह पाक इसे और बेहतरी करे और अल्लाह करे कि ये। आप वहाँ इदारे में जा रहे हैं, किस किस्म का माहौल है वहाँ, कैसा आप महसूस कर रहे हैं भाई? वहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। और मेरे दोनों बच्चे के लिए, बेटी तो माशाल्लाह बहुत रिकवरी पे आ गई है, माशाल्लाह। वो स्कूलिंग पे जा चुकी है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीच थेरेपी हो रही है उसकी। अब उसकी स्पीच थेरेपी के बाद वो बेटी तो माशाल्लाह उसमें ज्यादा रिकवरी है, ज्यादा रिकवरी है। इसमें भी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसमें भी। ये किताब शुक्र के फजाइल है, जबरदस्त। ये लीजिए हमदान, सीधे हाथ से हमदान। अच्छा ये ले लो, अच्छा ये ले लो। अरे यार बुरा लग गया था, फौरन खराब लग गया था। बैग में डालेंगे। अच्छा बैग, अच्छा बैग में, अच्छा बैग, ओके यूं समझ पड़ रही है। बैग में डालेंगे। अच्छा ये, हाँ ये लो, अच्छा ये ले लो, अच्छा ये बैग में डाल लो, अच्छा ये लो बैग में डाल लो, बैग में डाल लो, बैग में डाल लो। खा लोगे? समझ पड़ गई? 40% ये सुनते हैं, ये 40% चीजें लेने में समझ पड़ गई भैया, संभालने की समझ पड़ गई है, अच्छी खासी समझ पड़ गई है। ईदी समझ पड़ रही? ईदी या ले यार, हाँ ये भी ले। ये कोई अब इसमें नहीं नाराज हो रहा, इसमें मना करो, करो बाबा करके वापस फेंक दो, नहीं जाए नहीं। इतनी तो समझ आपको। अच्छा कौन सा ड्रा? इसमें कहाँ डालोगे? दूसरी दराज। तो जेब में डालो, जेब में डालो हमदान जेब में डालो, कुर्ते के जेब में डालो। ये रही हमदान यहाँ डालो। अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। ये अपनी मर्जी पे चलता है, हम इनको कुछ कर इसको ज्यादा सेफ साइड वहां लग रही है। ठीक है हमदान भाई, माशाल्लाह। बोलते हैं, कुछ बोलते हैं? नहीं इसको इतना अंदाजा है भैया, चंद अल्फाज ये बोलते हैं, अपना हर चीज बताते हैं, हमारे को कुछ बोलने की सब जरूरत नहीं करेंगे। पड़ती। मेराज भाई ये आपको मकतूतुल मदीना की इतर है, ये तोहफे में आप कबूल करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे। और इस तरह कई और बच्चे हैं जिनकी वजह से वालिदैन मुश्किल में हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किल पर रहमत की नज़र फरमाए और बच्चे तंदुरुस्त हो जाएं, सेहतियाब हो जाएं। इन सब के साथ आप मक्का मदीना देखें, हज और उम्रे करें। माशाअल्लाह। आप दुआ करें और रज़ा साहब से मिलती जाए कि हमारे बच्चों के लिए खुसूसी दुआ कीजिए, अल्लाह आसानी करे। बस शुक्र के पहलू को भी सामने रखें। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तुबु इलल्लाह अस्तगफिर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला, सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी कॉल्स दीजिए कुछ। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी, मैं स्कर्दू बल्तिस्तान से अर्ज़ गुज़ार हूँ। निगरानी शुरा की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि बच्चे अगर शिकवा शिकायत करें, ये नहीं दिलाया वो नहीं दिलाया, इस पर माँ बाप क्या करें?
جو آپ عنایت فرمائیے گا میری اور میرے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. آمین وإیاکم. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی والدین کی بے حساب بخشش فرمائے. دیکھیں بچے کی خواہش پوری کرنا کہ جبکہ وہ خواہش کا پوری کرنا شرعاً غلط نہ ہو کرنی چاہیے، لیکن میری اپنی تھیوری یہ بھی ہے کہ بچے کو نہ سننے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے کہ نہیں. بعض چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اچھا پھر اس کی تربیت کے طور پر بھی نقصان دہ ہوتی ہیں کہ یہ نہیں بیٹا، اس سے مطلب کہ مزاج خراب ہو سکتا ہے، تربیت خراب ہو سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا بعض اوقات ہماری پوزیشن نہیں ہوتی، اس کی ڈیمانڈ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، اپنی چادر سے باہر ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کی تفہیم کیجیے، اس کو سمجھائے. پھر جیسی ایج ہوگی اسی طرح کی تفہیم کریں گے آپ. تو یوں ہوتا ہے. تو بچے کو نہ سننے کی عادت ماں باپ کو ڈالنی چاہیے، ورنہ کبھی جب منع کرنا ہوگا اور اس کی عادت نہیں ہوگی نا تو نہ سنتے ہی وہ ہائپر ہو جائے گا اور وہ کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چند چیزیں اچھا بچوں کا تو بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ لا دیا لیکن اینڈ بعض دفعہ ہوتا ہے وہ نہیں دلایا. اتنی ساری چیزیں لا دی، بیگ بھرا ہوا ہے، لیکن ایک آدھ چیز وہ یہ نہیں ہوئی. تو اس میں بھی یہ ہے کہ ان کا رہتا ہے بعض بچوں کا ایسا. بچے یہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم بچے ہیں، ہم یہ کریں. سبحان اللہ. آپ بڑے آپ ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، کال دیجئے. محمد عاطف لاہور سے عرض گزار ہوں. ہمارے معاشرے میں کسی کے بچے پیدائشی طور پر فوت ہوتے ہیں یا جو ہے معذور پیدا ہوتے ہیں تو لوگ کی زبان پر یہ عام ہوتا ہے کہ یہ کسی گرفت میں آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ پریشانی چل رہی ہے، اس کے بچے زندہ نہیں رہتے یا جو اس کے بچے معذور ہو رہے ہیں. ایسا کہنا ہمارے معاشرے میں ایسے فرد کو کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے. اس کی مطلب یہ آپ کی میری اولاد بعد میں، اللہ تعالیٰ کا بندہ پہلے ہے. تو اللہ پاک نے جو دیا ہے اس کی مرضی پر بندہ راضی رہے، اس کی رضا پر بندہ راضی رہے. کسی کو یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ کسی وجہ سے ہے یا کوئی، تب یہ کیا اس کی کوئی بنیاد تو ہوتی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت باتیں بنیاد کے بغیر کرنے کی عادت ہو چکی ہے. کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، بات کر دینی ہے. اس میں دل دکھتا ہے، گردہ پھٹتا ہے، کلیجہ ٹوٹتا ہے، کوئی اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، ان دکھوں کے جب آپ خود کہتے بڑے دکھ بھرے دور ہیں، بڑے دکھ بھرے انداز ہیں، تو میں کہاں کہتا ہوں کہ آپ سب کی پیسوں کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. کم از کم اچھے بول کے ذریعے تو خوشیاں بانٹ سکتے ہیں. اچھا بول تو بولیں یار. ہمیشہ ایک پرنسپل بنا لیں، اس زندگی کا اصول بنا لیں. اچھا بولوں گا اور ورنہ چپ رہوں گا. کسی کا دل خوش نہیں کر سکتا تو کسی کا دل رنجیدہ نہیں کروں گا. ایسا کوئی کلام نہیں کروں گا جس سے اس کو ٹھیس پہنچے، اس کو تکلیف ہو، اس کو درد ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے بندے کو، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. بلا وجہ اس طرح کی باتیں کرنا یقیناً مسلمان کو دل دکھاتا ہے، مسلمانوں کے سے دل دکھتا ہے. اور مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ بار بار سنتے، اس کو تھوڑا پکڑ کے رکھیں اور اسے یاد کریں. مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری، اس کے دل دکھانا، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ ہمارے لیے ڈرانے والی بات ہے. خوشخبری یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اب آپ کس چیز پر ہاتھ رکھیں؟ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر پر ہاتھ رکھیں گے یا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام پر ہاتھ رکھیں گے؟ ظاہر ہے ایک مسلمان 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے اس پر ہی یاد رکھے گا کہ یار ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہوں. ہم نے یہ پروگرام بھی دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کیا ہوا. ہمارے اس پروگرام کا کیا مقصد ہے؟ دل میں خوشی داخل ہو، ایک روشنی ہو، ایک امید کی کرن آپ کے سامنے آئے کہ یار چلیں یہ بھی ہے. اور یار ہمیں ہمارے حالات دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں. ہم آپ کے سامنے وہ بھی حالات لاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی رنجیدگی خوشی میں تبدیل ہو جائے. کچھ لمحے بیٹھ کر خوشیوں بھرا ماحول بناتے ہیں، خوشگوار ماحول بناتے ہیں. اس پروگرام کا یقین مانے بیسک مقصد ہی یہی ہے تاکہ دکھوں سے نکل کر خوشیوں کی طرف آئیں، پریشانیوں سے نکل کر راحتوں کی طرف آئیں، ناشکری سے نکل کر شکر کی طرف آئیں. اس پروگرام کی بیسک تھیم ہی یہی ہے. یہ کال دیجئے. محمد عمران اتاری گلگت. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے
کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ دل میں احساس کیسے پیدا کیا جائے، برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے لیے میرے والدین کے لیے بھی بے حساب بخشش کی دعا بھی فرمائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ دیکھیں میں آپ کی بات جو سمجھ پایا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی نا امتی کو، اسی کے مطابق وہ محبت کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے دکھوں کو فیل کرتا ہے، اس کے دکھوں کو اس کو احساس ہوتا ہے، وہ دکھی ہے تو وہ بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا دکھ بیٹھے گا نا، یہ احساس پیدا کرواتا ہے۔ اب دکھ کا احساس ہی کوئی نہیں ہے، جیتا ہے نہیں جیتا ہے، مطلب جیسے بھی رہے، ہمیں کیا، ہمیں احساس دلانے والی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، آپ اپنے پھل کے چھلکے وہاں نہ پھینکیں جب پڑوسی کا بچہ دیکھے، اس طرح کے مطلب کہ ہمیں باقاعدہ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ اس انداز کو لے کر چلے زندگی کے، تاکہ لوگوں کے دکھوں کا، لوگوں کی پریشانیوں کا احساس پیدا ہو۔ تو احساس پیدا کرنے کے لیے تو ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود ہے کہ جب ایک بچی کے وہ پیسے گر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مالی مدد بھی فرمائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر اپنے صحابہ کے گھر تک تشریف لے گئے اور صحابہ کو نصیحت بھی فرمائی، اور الحمدللہ وہ بچی کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اپنے انداز مبارک بھی ہمارے سامنے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلاموں کی، امتیوں کی، اور اس طرح جن کے دکھ و درد ہوتے تو ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو احساس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے الحمدللہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے پاس ایک اور اسلامی بھائی بھی ہیں اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں۔ تو کیا دکھائیں گے آپ لیپ ٹاپ پر؟ میرا نام حسن ہے اور میں گرافک ڈیزائنر ہوں، اور آج میں اسی حوالے سے آپ کو پوسٹ بنا دکھاؤں گا، مدنی چینل کی پوسٹ بنا آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ لیپ ٹاپ پہ الحمدللہ۔ حسن بھائی، آپ کی ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، دیکھیں گے؟ جی خوش ہو رہے ہو؟ چلو دیکھ لو، خوش ہو جاؤ۔ معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام حسن ہے اور میں ڈسیبل پرسن ہوں، اور میں جو ہے اس وقت میں نے میٹرک ایگزام دیے اور فرسٹ ایئر میں انوالومنٹ ہوا ہے میرا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائننگ اب بھی کام کرتا ہوں۔ تو آج میں الحمدللہ اتنا قابل ہو رہا ہوں، اپنے آپ خود سے کر سکتا ہوں اور اسی اوپر ڈپینڈ نہیں ہوں، اور جس میں میرے ٹیچر سب بہت بڑا رول ہے۔ الحمدللہ ابھی میں اس قابل ہو رہا ہوں، اپنے آپ خود سے کرتا ہوں۔ فیضان ریہیبلیٹیشن میں تو وہاں انہوں نے مجھے بہت اچھا ہوم پلان دیا جس کو فالو کرتے ہوئے آج الحمدللہ میرے اندر، میرے بولنے میں اور میری اسپیچ میں، میرے چلنے میں کافی حد تک بہتری محسوس ہوئی ہے۔ محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری۔ میرا نام محمد الطاف ہے، میں حسن کا والد ہوں۔ حسن شروع سے بچہ ہمارے جب سے پتہ چلا کہ 1.5 سال کا تھا، جب سے ڈائگنوز ہوا کہ یہ فزیکل ڈسیبلٹی اس میں ہے، جب سے اس کو لے کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں مختلف اداروں میں۔ ڈاکٹر نے یہ ڈائگنوز کیا تھا کہ اس کا علاج صرف فزیوتھراپی ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی اسپیچ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اس کا اسپیچ ہم نے شروع کرائی FRC کے اندر، جس سے کافی اس کی امپرومنٹ آئی اسپیچ کے اندر۔ فزیوتھراپی میں ماشاءاللہ کافی بہتر آئی، اب یہ ماشاءاللہ ہر کام اپنا خود کر لیتے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں FRC والوں کا، ہماری دعوت اسلامی، انہوں نے یہ ادارہ قائم کر کے بہت بڑا کام کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، تقریباً ہم اپنے ہر پروگرام میں اس طرح کا ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں
اگر یہ ویڈیو سڑکوں پر موجود بھکاریوں کو دکھائی جائے نا، جو معذور نہیں ہے، معذور بننے کی نقل بھی کرتے ہیں، ہم ایک تعداد ہے جو معذور نہیں ہے، لیکن کیا معذوری بھکاری بناتی ہے؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ معذور ہیں تو بھکاری بن جائیں گے، معذوری خودداری بھی لاتی ہے۔ یہ آپ ہمارے سامنے حسن بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو مزید صحت و تندرستی دے، ریکوری سٹیج پر ہیں، مزید الحمدللہ ریکوری ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور اور اللہ پاک ہمارے FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک کرے کہ ان کو سب کا اجر عظیم نصیب ہو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین تو آمین۔ یہ وہ چیز ہے، میں تو کہتا ہوں اس طرح کے اٹے گٹے لوگ ہیں، کوئی مطلب کہ کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے جسم کے اندر، وہ بھی پڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ گرافک ڈیزائنر بن گئے، بیٹا کیا دکھائیں گے؟ کیا بنا ہے؟ میں نے الحمدللہ مدنی چینل حوالے سے پوسٹ بنائی ہے، اور اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ نے بنائی ہے؟ جی کیا بولتے ہو؟ ارے واہ، چلے بھیا دکھا۔ اچھا یہ آپ نے بنائی ہے؟ جی مدنی چینل سنتوں کی لائے کا گھر گھر بار، چینل دیکھنے والے بنے پرہیزگار۔ ارے واہ، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا کیا ہے؟ مدنی آواز جوش میں ذرا۔ مدنی چینل مدنی چینل دیکھنے والے بنے پریشان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اچھا یہ بول کے تھوڑے سے یوں بھی ہو جاتے ہیں، ہاں تھوڑا مزہ آیا تھا۔ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ۔ یہ آپ نے ڈیزائن کیا ہے؟ جی کچھ ابھی دکھائیں گے؟ ابھی بنائی ہے میں نے۔ ابھی دوبارہ بنا رہے ہیں؟ جی ابھی جب یہ پروگرام لائیو ہوا، جب میں نے یہ بنانا شروع کیا، ابھی کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ اچھا یہ اس وقت آپ نے بنانا شروع کیا تھا؟ جی چلیں ابھی ایک اور بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ میں بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے پیسے ہوں گے؟ لگ رہا ہے زیادہ ہیں، بتا نہیں رہے۔ دعوت اسلامیہ ویسے ہم پر بہت بڑا احساس ہے، اور پہلے دن سے الحمدللہ بچپن سے یہ دعوت اسلامیہ ماحول ملا، اور پھر جب یہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کھلا تو میری تو عمر جو ہے بڑی ہو گئی تھی، تو مجھے انہوں نے بہت اچھا ہوم پلان دیا، جس سے بعد میرے اندر کافی حد تک بیٹری آنے لگی ہے الحمدللہ۔ پہلے جب میں بولتا تھا تو میری بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، اب الحمدللہ جب میں بول رہا ہوں تو سب سنے۔ اور میرے بیٹے آپ کو دنیا سن بھی رہی ہے، دنیا سمجھ بھی رہی ہے، دنیا آپ کو دیکھ کے سیکھ بھی رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور مزید جو کمزوریاں اللہ پاک وہ بھی دور فرما دے۔ اور میں جو ہے وہ نعتیں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب نعتانی عبادت ہے اور دعوت اسلامی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اس عامل کیا ہے، آج میرے سے یہ لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور آپ نے اب یہ بات معصومی جو ہے وہ لوگوں کو بھی بالنے پہ لاتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے الحمدللہ۔ میں نے جو آپ کیا، اور میرے سے بڑے بڑے عام کرنے والے موجود ہیں، تو اس پہ باتیں کہ لوگوں پر اویئرنیس لیے۔ میں بچپن میں جو ہے وہ اپنے ابو کے ساتھ بائک پہ بیٹھتا تھا، اب خود بائک چلاتے ہو؟ الحمدللہ۔ بائک کہاں سے سیکھی حسن؟ میں نے بائک ابو سے سیکھی؟ چلے ابو نے چلنا بھی سکھا دیا، بائک چلانے بھی سکھا دیا۔ والد صاحب کے پاس ذرا جائیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میرا نام محمد الطاف۔ ماشاء اللہ الطاف بھائی، آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ بڑا ہنرمند اور باصلاحیت ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ بس دعا کریں اس کے لیے، الحمدللہ کافی بہتری آ گئی۔ FRC پہ جانے سے اس کی اسپیچ بھی کافی بہتر ہوئی، اور فزیوتھراپی وغیرہ ہوتی رہی ہے، تو اس کا کافی بہتر رزلٹ ملا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بچے کا ظرف بھی ہے ماشاءاللہ، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی کسی کے کوئی اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کا اس کے اندر ایک مزاج ہے تو یقیناً یہاں تک پہنچانے میں FRC تو ابھی اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے، لیکن یہاں تک پہنچانے میں اور جس اسٹیج سے آپ انہیں لے کر چلے ہیں، آپ کے والدین کا احسان ہے۔ حسن رضا بیٹا کبھی بھی
والدین کا احسان مت بھولنا، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑھ کر احسان اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو ہم پر سب سے بڑھ کر احسان ہے ہمارے ماں باپ کا ہے۔ آپ کو جہاں بھی لے کر گئے، جس طرح آپ کی پرورش کی، جہاں تک آپ کو پہنچایا، اس میں ماں باپ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کہہ دو جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ میرے ماں باپ اور اسپیشلی میری مدر نے پہلے دن سے جب میری پیدائش ہوئی تو میری مدر اور فادر سمجھے موٹیو تھا اس بچے کو بلا انہیں رکھنا، اس کو کچھ بنانے، اور الحمدللہ آج میں اس منزل کی سیدھا چلنا شروع ہو گیا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے۔ جی بھیا صاحب، ماشاءاللہ۔ سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر اندیش، سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر اندیش، اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب کیا کر کیا رہے ہیں کمپیوٹر پہ؟ بھائی کچھ دکھا رہے ہیں آپ ان کا کمپیوٹر پہ؟ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں، بنا رہے، کیا بنا رہے ہیں بتائیے؟ بنائی تھی اس کو میں نے جس طرح بنایا ہے، اس پورا پروسیس میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں۔ دکھائیں۔ اس کو میں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے۔ چلیں جی، ان کی پوسٹ بھی ہم دکھاتے رہیں گے ناظرین کو۔ جی ماشاءاللہ، سیدھا یہ اس پر کام اس کا جاری ہے ماشاءاللہ۔ کرے حسن ادا، ماشاءاللہ۔ کتنی دیر میں ہو جائے گی؟ انشاءاللہ within 15 minutes انشاءاللہ میں جو ہے وہ ریڈی بتا دوں۔ بس جیسی ریڈی ہو جائے ہمیں بتا دیں، ٹھیک ہے؟ دکھاتے رہیں گے مناظر، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ باپو جو سوالات بھی ہوں گے، پہلے کالز بھی لے لیں، کچھ کالز بھی لیں۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد شکیل اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے حاجی عمران اتاری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بچے سن بول نہیں سکتے، جو بچیاں سن بول نہیں سکتے، ان کے بھی کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم بنایا جائے، جس طرح دارالمدینہ ہے اسی طرح دارالمدینہ ڈیف اینڈ ڈم بنایا جائے، جس میں بچے اور بچیاں اسلامک تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ میری گزارش ہے اس پر بھی توجہ دی جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دارالمدینہ کا یہ پلان شروع سے ہی ہے کہ ڈس ایبل اور اس طرح کے جو بچے ہیں اور یا بعض ایب نارمل ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بچے ہیں، اور مزید بھی اس طرح کی ہماری جنریشن ہے جن میں کچھ نہ کچھ طرح کے پرابلمس ہیں، ان کے لیے دارالمدینہ باقاعدہ قائم کیا جائے، جس میں ان کو باقاعدہ پڑھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ کام تھوڑا بڑا ہے اور اہمیت بھی رکھتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں جس طرح کے لوگ چاہیے وہ بھی ہیں، اور مزید کچھ جو ابھی آلریڈی جو چل رہا ہے سسٹم، اس میں بھی مختلف چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ ظاہر وہ ایک انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تحریک کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہوتا ہے تو مختلف چیلنجز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ دارالمدینہ ایک کام ہے، مگر دعوت اسلامی کے 80 سے زیادہ شعبے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً شعبے پبلکلی ہوتے ہیں، لوگوں کی سروسز کے لیے ہی زیادہ تر یہ شعبے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کا تعلق تبلیغ دین سے ہو، ایجوکیشن سے ہو، یا میڈیکل سے ہو، کسی بھی آپ پوائنٹ آف ویو پہ بات کر لیں، تو مختلف چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام تر چیلنجز کو فیس کرتے کرتے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں کئی ایسے کریٹیو کام ہوتے ہیں جو ہماری پلاننگ کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو آلریڈی ہمارے ہیں، مطلب کہ وہ ورکنگ میں ہوتے ہیں، ہمارا وہ طے شدہ کام ہوتا ہے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کی طرف لانے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے بھی کال کی ہے، آپ نے سمجھا آپ کی کال ہمیں ریکال کر رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارا یہ شعبے کے ذمہ داران تک یہ بات انشاءاللہ ہمارا سسٹم پہنچا دے گا کہ اس کو ہم تھوڑا سا اسپیڈلی لے لیں، تاکہ ان بچوں کے بھی والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال اور کوئی
نگران شورا آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کسی کے دل میں، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل نہیں کرنی آتی تو ان کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی فوتگی وغیرہ ہو تو ان کا دکھ دور کرنے کے بجائے اور دکھ میں شامل ہونے کے بجائے انہیں اور دکھ دیتے ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہمیں خوشی اور غمی میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور کسی مسلمان کے دل میں کس طرح خوشی داخل کرنی چاہیے، اور کسی کے فوتگی پر جائیں تو کسی کے غم میں کس طرح شریک ہونا چاہیے۔ دیکھیے کسی کی خوشی میں جائیں تو آپ کے چہرے سے، آپ کے وجود سے خوشی کا اظہار ہو، کسی کے غم میں جائیں تو آپ کے چہرے سے، آپ کے وجود سے غم کا اظہار ہو، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی شادی میں جا کے نہیں بولیں گے شادی کر رہے ہوئے، بڑا افسوس ہوا یار، بڑی غم کی بات ہے یار، بڑا دکھ ہوا آپ کی شادی ہو رہی ہے، یہ کیا بیتے گی۔ اور کسی کے میت میں جا کے بولیں گے اچھا ابو کا انتقال ہو گیا، کیا بولتے ہو، واہ، کبھی کوئی نہیں کرتا بھائی۔ کسی کے غم میں جائیں گے تو غم جیسا انداز ہوگا، خوشی میں جائیں گے تو خوشیوں جیسا انداز ہوگا۔ یہ تو ہے کہ بندہ لباس بدل دیتا ہے، جی غم میں جاتا ہے تو باقاعدہ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے آفس کا کہ اپنا ڈریس ہوتا ہے، پینٹ کوٹ میں ہوتے ہیں، دیگر ان کے جو لباس ہوتے ہیں پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں میت میں جانا ہے، جنازے میں جانا ہے، باقاعدہ مجھے پتہ ہے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر کرتا شلوار پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، جا کر جنازے میں شرکت کرتے ہیں، میت میں شرکت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں۔ آخر لباس کی تبدیلی کیوں آئی گئی؟ یا کام کاج سے ڈائریکٹ کام کاج کے کپڑے پہن کے کسی کے ولیمے میں نہیں چلے جاتے، کسی کے نکاح کے خانے میں نہیں چلے جاتے، گھر جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور تیار ہو کر جاتے ہیں۔ آخر کیوں تیار ہو رہا ہے؟ وہ دور کا دوست ہے یا دور کا رشتہ دار ہے یا کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے اس جو موضوع ہوتا ہے جہاں لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم خود کو ڈھالتے ہیں۔ آپ کبھی میت میں جا کر کوئی گلدستہ لے کر نہیں جاتے، شادی میں جاتے تو گلدستہ لے کے جاتے ہیں، اگرچہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پھولوں کا گلدستہ دینے کے بجائے آپ مقتۃ المدینہ کی کتاب دے دیں، 500,000 روپے کا 5,000 روپے کا گلدستہ دیں گے، وہ کیا رکھے گا کیا نہیں رکھے گا، 4 دن کے بعد وہ ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ تعلیم القرآن جو ہماری تفسیر قرآن ہے دعوت اسلامی کے مفتی قاسم صاحب متضل العالی صاحب کی، وہ تفسیر قرآن آپ دے دیں، صراط الجنان تحفے میں دے دیں، اور مقتۃ المدینہ کی کتابیں ہیں وہ آپ تحفے میں دے دیں، تو گھر میں رہیں گی زندگی بھر اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا۔ عورت اور قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، یعنی قرآن میں جہاں جہاں عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے، پڑھیں تو پتہ چلے۔ اے ایمان والو بہترین کتاب ہے، قرآن پر تو بڑا کام ہوا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، الحمدللہ، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ کسی کو گلدستہ یا پھولوں کا ہار دینے کے بجائے آپ ٹھیک ہے لفافہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، پیسے بھی ضرورت جس پہ ہوگی اس پہ خرچ کر دیں گے، لیکن میں تو یہی مشورہ دوں گا تمام دعوت اسلامی والوں سے اسپیشلی میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی کسی کی شادی میں دعوت میں جائیں مہربانی کر کے مقتۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں لے کے جائیں، اس کا گفٹ پیڈ بنا لیں، آپ اس کے شاپر بنا لیں اچھی سی، اور جا کر آپ اس کو تحفے میں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا۔ قرآن کریم جب آپ تحفے میں دیں، اور قرآن کریم بالکل اوپن ہے، کوئی مطلب جیسے پلاسٹک تھیلی کے اندر نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ احتیاطی تدابیر ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کسی کی میت میں جاتے تو گلدستے نہیں لے کے جاتے۔ اچھا کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کی میت میں جاتے تو بھی کتاب دے سکتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے تحفے دے سکتے ہیں، یہ مقتۃ المدینہ کی ساری کتابیں نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھیے، تو یہ ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، جو سوال آیا اس کے ضمن میں کہ امیر سنت کی گفتگو کے آداب جو کتاب ہے وہ لیں، وہ پڑھیں، پتہ تو چلے کہ کہاں کیا بولنا ہے کہاں کیا نہیں بولنا، اندازہ تو ہو۔ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا تعلق لوگوں کے جسموں سے کم دلوں سے زیادہ پڑتا ہے۔ ہاتھ چلتا ہے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، زبان چلتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کا زخم جلدی بھر جاتا ہے، دل کا زخم جلدی بھرتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سید صاحب بچوں سے کچھ سوال کریں نا، سید صاحب میں کال بھی لیتا ہوں ابو، تاکہ بچے یہ سید صاحب یہ دیکھیں کتنے سوالات ہیں، بچوں سے سوالات کریں اور بچوں کو کچھ مطلب کہ اچھا بچوں کی کوئی تکرار بھی ہے سنتوں کی، سید صاحب ایک ایکٹیویٹی بھی ہمارے پاس ہے، ایکٹیویٹی لے لیں، بچوں کی طرف چلیں، ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں، ایکٹیویٹی شامل چلیں جی۔ اور 4 بچے جو آج ہمارے ساتھ ہیں پروگرام کا، چلیں جی کال بھی چلاتے ہیں، بچوں کو جمع کر رہے ہیں میرے سید صاحب، اور ہمیں تب تک آپ کی کال لیتا ہوں جی۔ کون ہے ٹائم کب رہ گیا؟
बहुत कम है, मुकाबला सख्त है। जी कॉल भी दीजिए। मोहम्मद अयाज रज़ा तारी इंडोनेशिया से। मदनी चैनल के सारे सिलसिले बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को शादो आबाद रखे और मदनी चैनल की बरकतें हम सबको लूटने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह सिलसिला चल रहा है। इंडोनेशिया के अंदर मैं मौजूद हूँ और इंडोनेशिया में मैंने अभी तक कोई ऐसा माजूर नहीं देखा जो भीख मांगता हुआ नजर आ रहा हो। कोई ऐसा नहीं है। माशाल्लाह यहाँ जो देखा है कि लोग इन माजूर लोगों की खुद ही मदद कर देते हैं और किसी ना किसी काम पर लगा देते हैं और इन्हें इनके पाँव पर खड़ा करते हैं कि जिसकी वजह से ये अपना घर बार का गुजर बसर कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं इनकी माली मदद कर दी जाए और इन्हें अपने पाँव पर खड़ा कर दिया जाए ताकि ये अपने कारोबार और छोटा मोटा काम करके अपने घर बार का गुजर बसर करते हैं। बहुत अच्छा काम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो इस तरह के लोगों की मदद करते हैं, इस तरह के लोगों का साथ देते हैं, अल्लाह ताला उन सबको तीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छी कॉल आई अयाज भाई, अल्लाह आपको जाए। अयाज भाई हमारे कारी अयाज साहब हमारे रुकन शूरा हैं ये, और ये फैमिली के साथ इंडोनेशिया माइग्रेट करके दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए और कई ममालिक जो फारिस्ट के हैं इनको ये वहाँ रहकर हेड कर रहे हैं। बड़ी कुर्बानी है। बात करना बहुत आसान है, तबसरे करना बहुत आसान है। अपने घर को, अपने महल्ले को, अपने मुल्क को, अपने घर बार को छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर अल्लाह के दीन के लिए दुनिया के किसी कोने में चले जाना जहाँ ना ज़बान अपनी ना कौम अपनी, यानी कि एक मुसलमान होने की हैसियत से तो कौम एक ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कम्युनिटी चेंज होने से किस कदर इसमें फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट होता है। दावत इस्लामी को अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। कहने की देर होती है, इस्लामी भाई सामान उठाते हैं, घर बंद करते हैं और मुल्क में भी चले जाते हैं जहाँ भेजें, मुल्क के बाहर चले जाते हैं जहाँ भेजें। ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, अल्लाह पाक दावत इस्लामी को नजर बद से बचाए। और आपने देखा कि इंडोनेशिया का ये बता रहे थे कि वहाँ पर सड़कों पर इन्होंने इस तरह के भीख मांगने वाला निज़ाम नहीं देखा। तो अब ये कि ये कुछ जिम्मेदारियाँ रियासत की हैं, गवर्नमेंट की होती हैं, इदारों की होती हैं, और कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम ये दें, ऐसा नहीं कि इनको पैसे दे दिए, ये पैसे देकर खर्च करके दोबारा मांगना शुरू कर देंगे। इन्हें किसी रोज़गार पर, इन्हें किसी काम पर लगा देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगरचे मछली खिलाना ये भी बुरी बात नहीं है, किसी भी भूखे को खिलाएंगे सवाब मिलेगा, लेकिन मछली पकड़ना भी सिखा दें ताकि मछली खा भी ले और जब हम ना खिला सकें तो मछली पकड़ के खुद ही खा ले। तो ये दोनों काम होना चाहिए। तो दोनों को एक मुतदिल बात करनी चाहिए कि मछली खिलाना भी कोई नुकसान की बात नहीं है, खिला भी देना चाहिए, अच्छी बात होती है, ठीक है। और मछली इतनी प्यारी होती है और ये अल्लाह पाक की इतनी कुदरत, ये कुदरत का शाकार है। अल्लाह पाक की इसमें शान देखिए, समुंदर का पानी खारा होता है, समुंदर का पानी खारा है, मछली का गोश्त मीठा होता है। ये रेती खारे पानी में है मगर गोश्त आपको मीठा देती है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह पाक हर शे पर कादिर है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाह अज़ीम। ये आप कुछ सेगमेंट कर रहे थे। ये आज हमारे साथ जो है वो 4 बच्चे मौजूद हैं। अपना अपना नाम बताएं, माइक करीब करके बताना, ठीक है। नाम बताइए और माइक करीब नाम बताने का बराबर वाले को देना है, सीधे हाथ से। जी नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान रज़ा है। इरफान रज़ा। दूसरे सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनवार रज़ा तारी। अनवार रज़ा तारी। नाम? सीधे हाथ से। बोला यूं करो। लड़की मोहम्मद बगदाद रज़ा। मोहम्मद बगदाद रज़ा। मेरा नाम मोहम्मद अहयान खान है। अहयान खान। अच्छा जी, तरीक़ेकार ये होगा, ये आज हमारे साथ 4 बच्चे मौजूद हैं। ये चारों बारी बारी कोई अच्छी बात बताएंगे या कोई सुन्नत बताएंगे, ठीक है। और जो नहीं बता सकेगा तो वो तोहफा लेकर अपनी जगह, ना बताने पर भी तोहफा देंगे आप लोगों की शान है यार बाबू, यकीन मानो। करो तब भी मिलता है, ना करो तब भी मिलता है, किसी को मसला ही कोई नहीं है। भाई आए कहाँ है? निगरानी शुरा के प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम का नाम है रोशनी, और कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हुई है ना, तो तैयार है बच्चों अच्छे अंदाज से। तो और रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इसके दे दोगे आप, टाइम भी है, ठीक, 5 सेकंड, ठीक है। हम 5 से गिनती शुरू करेंगे। 5 4 किस तरह? 5 4 3 2 1 ये टाइमिंग होगी आपके पास, ठीक है। चलें जी, शुरू करें मेरे बच्चे। मुस्कुराना सुन्नत है। जबरदस्त। गरीबों की मदद करना सुन्नत है। माशाअल्लाह। इत्र लगाना सुन्नत है। किधर? इत्र।
सखावत करना सुन्नत है। माशाल्लाह, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, मिसवाक करना सुन्नत है। जबरदस्त, इशार करना सुन्नत है। गरीबों की मदद करना सुन्नत है। जबरदस्त, हो चुका, गरीबों की हो गया, हो चुका है, बाय, मिसवाक करना सुन्नत हो गया। या नहीं, 3 2 जो जमीन पर बैठकर खाना खाना सुन्नत है। दोबारा, जमीन पर बैठकर खाना खाना सुन्नत सफ़ेद लिबास पहनना सुन्नत है। जल्दी जल्दी जल्दी, 5 4, सुरमा लगाना सुन्नत है। माशाल्लाह, जानवर पर रहम करना सुन्नत है। है। जानवरों का ख्याल करना सुन्नत है। कभी ये पता नहीं, बना रहे हैं सब सुन्नतें कह रहे हैं ये, अब सबका सुन्नत होना ना होने पर मेरे इल्म में इतना नहीं है। यही लिखा हुआ है, सुन्नत है, सुन्नत है। यही लिखा हुआ है, चले ठीक है। सहरी करना सुन्नत है। इमामा शरीफ पहनना सुन्नत है। सखावत करना हो सुन्नत गया है। है। पानी बैठ कर पीना सुन्नत है। तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। अब प्यारे बच्चों, कोशिश करनी है कि रिपीट नहीं हो, ठीक है? जो रिपीट हो गया तो फिर उसके बाद वो अपनी अपनी जगह, ठीक है? अब रिपीट नहीं होना चाहिए। बाहर कोई रहा ही नहीं है तो इन्होंने सख्ती लाइन गली तंग कर दी। हाँ। चले, इफ्तार करना सुन्नत है। इफ्तार हो गई, रमजान में हुई थी? नहीं, सहरी हुई थी, इफ्तार नहीं हुई थी अभी। सहरी हो गए, इफ्तार भी तो करनी ही नहीं करनी। अब वो क्या कह रहे हैं? जी जी, जरूरी है। सोने से पहले बिस्तर भाई, झाड़ना यही सुन्नत लिखा है। हुआ, यही लिखा हुआ है। सीधी करवट सोना सुन्नत है। 5 पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हो कहना गया है। सुन्नत है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहना हो गया है। सुन्नत है। चलो मेरे बच्चे, आप आ जाए। बैठ के पानी पीने का होता ना, बिस्मिल्लाह शरीफ का नहीं हुआ था शायद, नहीं हुआ था। चलो, कुछ कह रहे हैं हो गया जी, हो गया, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ, कुछ कह रहे हैं हो गया। क्या निगरानी शुरा फाइनल? नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं ना, उसके बाद फिर ये कल्ला कहना सुन्नत है। कहाँ से लाया है? अच्छा, बात वाजिब हैं और बात सुन्नत, ये सब में सुन्नतें बताए जा रहे हैं। ये लिखा हुआ यही है ना? 5 4 3। चलें जी, आप दूसरी बताएं। नहीं, दूसरी बाजमात नमाज पढ़ना सुन्नत है। चलो वादा पूरा करना सुन्नत है। जी, अब वो सबको तोहफा दे दो। ये 5 बजे तक चलता ही रहेगा। ये बना है जी। आबे जमजम खड़े होकर पीना सुन्नत है। चल, खुशी में गले मिलना सुन्नत है। नेकी की दावत देना सुन्नत है। किबले की तरफ मुंह कर कर बैठना सुन्नत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दावत इस्लामी है। माशाअल्लाह। ये क्या है? इतनी सुन्नतें हैं, जिंदगी में अगर हम इख्तियार कर लें, जिस सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। तो ये तरबियत है दावत इस्लामी की, ये तालीम है दावत इस्लामी की। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाई हैं अमीर अहले सुन्नत ने। ये इनका एहसान है हम पर कि इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को यूं किताबों से निकाल तक हम तक पहुंचाया। और हमारे हसन भाई ने अपना वो होमवर्क भी पूरा कर लिया, और जिनका जिक्र किया उनकी तस्वीर भी इन्होंने चैनल पर दिखा दी। वाह माशाल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। चले, सैयद साहब के दस्ते मुबारक से तोहफा मिलेगा बच्चों को। माशाल्लाह। चले मेरे बच्चे, मकतबतुल मदीना से जारी करदा सूरत किताब है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों, आपको भी अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रोशनी 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 रोशनी